الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، حال ہی میں گجرات سے 8 مولوی حضرات کی گرفتاری کے پیش نظر جمعیت علماء مہاراشٹر کی لیگل ایڈوائزر جناب ایڈوکیٹ شاہد ندیم صاحب نے حالیہ دنوں میں گرفتار مسلمان نوجوان کی غلطی پر تنبیہ اور خبردار کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی غلطیاں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ایک ہلکی سی چوک اور لاپرواہی بھی وبال جان اور گرفتاری کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب کے انکشافات کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی سے درخواست کر دوں کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے اہل خانہ، رشتہ دار اور خاندان کے ہر فرد تک یہ ویڈیو پہنچائیں، ہر گروپ میں شیئر کریں تاکہ اس پر عمل کر کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مصیبت کا سامان بننے سے بچا جا سکے۔ ایڈوکیٹ شاہد ندیم صاحب نے کیا کچھ انکشافات کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے 2 اہم خبریں سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1 جولائی سے اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے۔ اسی سلسلے کی کارروائی کی ایک کڑی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح سے ایک مدرسے پر سرکاری تالا لگایا جا رہا ہے۔ یقین مانیں یہ منظر دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ الہی آخر یہ کون سی گھڑی آ چکی ہے کہ ہم کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور مسلمان بے بسی کے عالم میں ہے اور قائدین کی فکر مندی ماضی کے قائدین جیسی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہیں ناظرین، جمعیت علماء ہند نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتا دیں کہ 2008 میں گجرات کے اندر دھماکہ ہوا جس میں احمد آباد والوں کو بڑا جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس دھماکے کا الزام وہاں کے مودی حکومت نے مسلمانوں کے سر ڈال دیا، لیکن معاملہ عدالت میں زیر بحث تھا۔ اب وہاں کی ہائی کورٹ نے 38 مسلمانوں کو عمر قید اور 11 مسلمانوں کو سزائے موت کا مستحق قرار دیا۔ ہندوستان کی عدالتیں مسلمانوں کے حق میں اکثر و بیشتر ایسے غیر منصفانہ بلکہ ظالمانہ فیصلے دیتی رہی ہیں۔ اب انصاف کے لیے سپریم کورٹ جانے کی بات چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین جمعیت کے وکیل شاہد ندیم صاحب کی آنکھیں کھول دینے والی تحریر کی طرف۔ سوشل میڈیا اور مسلم نوجوان، شعور، احتیاط اور ذمہ داری۔ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا معلومات، تعلیم اور رابطے کا ایک مؤثر پلیٹ فارم بن چکا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بعض اوقات نوجوانوں کو گمراہ کرنے، اشتعال انگیز مواد پھیلانے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے کی طرف مائل بھی کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جن پر سوشل میڈیا پر کی گئی پوسٹیں، پیغامات یا بعض مشکوک افراد سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹیلی گرام، ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ وغیرہ جیسی رابطوں کی سائٹس پر ہونے والی گفتگو کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کی دہشت گردی سے نمٹنے والے سخت قانون UAPA کے تحت گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر انہیں برسوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ ایسی صورتحال سے بچنے کا تقاضا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے اپنے جذبات پر قابو پائیں اور حکمت، شعور اور ذمہ داری کا راستہ اختیار کریں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر ایسے درجنوں ملزمین کی پیروی کر رہی ہے جنہیں سوشل میڈیا پر مبینہ قابل اعتراض اور ملک دشمن مواد پوسٹ کرنے کی پاداش میں قومی تفتیشی ایجنسی نے گرفتار کیا ہے اور ان پر دہشت گردی میں ملوث اور ملک سے غداری اور جنگ کرنے جیسے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ پٹنہ میں ایک مسلم نوجوان کو پولیس نے اس وجہ سے گرفتار کیا کہ اس نے واٹس ایپ پر غزوہ ہند کے نام سے ایک گروپ بنایا تھا اور اس میں غزوہ ہند کے تعلق سے گفتگو کی جاتی تھی اور اس گروپ میں نوجوانوں کو جوڑا جاتا تھا۔ اسی طرح گجرات پولیس نے ایک خاتون سمیت 4 مسلم نوجوانوں کو اس الزام میں گرفتار کیا کہ انہوں نے انسٹاگرام پر شریعت یا شہادت کے نام سے اکاؤنٹ بنایا تھا اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے ایسی کتابوں کے حوالے ارسال کیے جاتے تھے جن پر ہندوستان میں پابندی ہے۔ NIA نے چارج شیٹ میں جو مواد پیش کیا ہے اس میں پاکستانی علماء کی کتابوں کے اقتباسات جو انہوں نے ہندوستان میں جہاد کرنے کے تعلق سے لکھے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کیے جانے کی گفتگو کے اسکرین شاٹ پیش کیے ہیں۔ اسلامی نظام کے لیے مسلح جدوجہد، ادیان کی جنگ اور دین اسلام یا دین جمہوریت وغیرہ کے اقتباسات NIA نے چارج شیٹ میں شامل کیا ہے جسے ملزمین کے پاس سے ضبط کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں ہی مراٹھواڑہ بالخصوص پربھنی اور ناندیڑ کے مقامات پر مہاراشٹر ATS نے مسلم نوجوانوں پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ان کے قبضے سے موبائل فون جمع کیے تھے اور نصف شب ان کے مکانات کی تلاشی بھی لی تھی۔ آج ہر شخص کے ہاتھوں میں ملٹی میڈیا موبائل ہے جس میں کمپنی بہت سے سوشل میڈیا ایپ انسٹال کر کے دیتی ہے۔ صارفین سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے رابطے میں رہنا زیادہ آسان محسوس کرتے ہیں۔ نارمل کال کرنے کے بجائے واٹس ایپ کال، ویڈیو کال، گروپ کال وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
نوجوان غیر ارادی طور پر انجانے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں شرپسند عناصر ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، انہیں غیر ضروری سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے لیے مذہب اور شخصیت کے نام پر ورغلایا جاتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی آن لائن سرگرمیوں سے باخبر رہیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ انٹرنیٹ پر کی گئی ہر پوسٹ، تبصرہ، فارورڈ یا لائک ایک ذمہ داری بھی ہے، اسے ہلکے میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ تفتیشی ایجنسیوں کی سوشل میڈیا پر گہری نظر رہتی ہے، پولیس پہلے ڈھیل دیتی ہے اور پھر بعد میں دبوچ لیتی ہے۔ مدارس، مساجد، تعلیمی اداروں اور سماجی تنظیموں کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل آگاہی کے پروگرام منعقد کریں جن میں انہیں بتایا جائے کہ نفرت انگیز، تشدد پر اکسانے والے یا غیر مصدقہ مواد کو شیئر کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کسی بھی مشکوک اور اشتعال انگیزی پھیلانے والے اکاؤنٹ سے دور رہنا کیوں ضروری ہے۔ نوجوانوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر کسی نامعلوم شخص سے نظریاتی یا خفیہ نوعیت کی گفتگو، مشکوک گروپ میں شمولیت یا جذباتی نعروں سے متاثر ہو کر کوئی قدم اٹھانا ان کے مستقبل کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اختلاف رائے کا اختیار قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، جبکہ تشدد، نفرت یا غیر قانونی سرگرمیوں سے ہر حال میں اجتناب ضروری ہے۔ آن لائن نفرت پھیلانے والوں کے خلاف آن لائن جنگ چھیڑنے کے بجائے قانون کا سہارا لیا جانا چاہیے، پولیس میں اس کی شکایات درج کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی انتہا پسند یا مشکوک مواد موصول ہو یا کوئی شخص ایسی سرگرمیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرے تو اس میں شامل ہونے کے بجائے نوجوانوں کو اپنوں سے بڑے سے رجوع کرنا چاہیے، فوراً پولیس میں شکایت کرنا چاہیے۔ پڑوسی ممالک کے واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک اکاؤنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ اکاؤنٹ کسی بھی نوعیت کے ہوں، معلوماتی، مذہبی، سیاسی یا پھر سائنسی، ڈیجیٹل آگاہی سے سائبر فراڈ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور علماء کرام اور سماجی رہنماؤں سے بھی گزارش ہے کہ نوجوانوں میں صبر، اعتدال، قانون کی پابندی، مثبت کردار ادا کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ والدین، اساتذہ، علماء، سماجی تنظیمیں اور خود نوجوانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم تعلیم، شعور، قانونی آگاہی، مثبت مصروفیات اور مضبوط خاندانی تعلقات کو فروغ دیں تو نوجوانوں کو گمراہی اور خطرات کے راستوں سے محفوظ رکھنے میں نمایاں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو چکا ہے، اس سے بچنا محال ہے، لیکن اس کا مثبت اور تعمیری استعمال کر کے خرافات سے بچا جا سکتا ہے۔ آن لائن کلاسز کے نام پر اکثر نوجوان تفریحی ویب سائٹ کا رخ اختیار کر لیتے ہیں اور بجائے تعلیم پر توجہ دینے کے وہ غیر ضروری جگہوں پر اپنا قیمتی وقت صرف کرنے لگتے ہیں۔ غیر ضروری ویب سائٹ وزٹ کرنے سے اسٹوڈنٹس کا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے اور مذہب اور سائنسی معلومات کے نام پر ان کے گمراہ ہونے کے بھی امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی وکیل شاہد ندیم صاحب کی آنکھیں کھول دینے والی تحریر۔ ان تمام چیزوں کے متعلق، ان تینوں خبروں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی، ملکی، مدارس اور علماء سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔